بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آئیے آج کی اس مختصر ویڈیو میں عمرہ کا طریقہ سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرہ کی بڑی فضیلتیں احادیث شریف میں وارد ہوئی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عمرہ ان گناہوں کا کفارہ ہے جو اس کے اور اس سے پہلے عمرہ کے درمیان کیے گئے، اور حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب تو جنت ہی ہے۔ یعنی عمرہ گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ رمضان میں عمرہ میرے ساتھ کیے ہوئے حج کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی رمضان میں عمرہ کرتا ہے گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک حج اور عمرہ زندگی میں مالی و بدنی طاقت رکھنے والے مسلمان عاقل اور بالغ پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ استطاعت کا مطلب انسان اتنے مال کا مالک ہو جائے جو عمرہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس پر عمرہ فرض ہو اور وہ سخت بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے خود عمرہ کے لیے نہ جا سکتا ہو تو اسے اپنی طرف سے عمرہ کروانے کے لیے ایسے شخص کو بھیجنا ضروری ہوگا جو اپنا فرض عمرہ ادا کر چکا ہو۔ اسی طرح اگر عورت پر عمرہ فرض ہو اور اس کے ساتھ شوہر یا محرم یا پھر معتبر دو یا اس سے زائد عورتیں نہ ہو تو تنہا سفر کرنا فرض عمرہ کے لیے عورت کے لیے جائز ہوگا بشرطے کہ فتنے سے اس کی حفاظت ہو۔ لیکن سنت عمرہ نفل عمرہ کے لیے شوہر اور محرم کا ساتھ ہونا شرط ہے۔ تنہا یا صرف عورتوں کے ساتھ سفر کرنا جائز نہ ہوگا۔ ناظرین عمرہ بھی ایک قسم کا چھوٹا حج ہے، لیکن اس میں حج کے مقابلے میں اعمال بہت مختصر ہوتے ہیں۔ عمرہ کے صرف 4 ارکان ہیں، یعنی ان 4 چیزوں کو ترتیب سے ادا کرنے پر آپ کا عمرہ ہو جائے گا۔ نمبر 1، عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھنا، اور احرام باندھنے سے پہلے یعنی نیت کرنے سے پہلے زیر ناف اور بغل کے بال صاف کرنا، مونچھ کترنا، ناخن تراشنا اور غسل کرنا سنت ہے، مستحب ہے۔ بدن پر خوشبو لگائے، اور نیت کرنے کے بعد بھی اگر اس کی خوشبو باقی رہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ پھر احرام کی 2 رکعت سنت نماز پڑھے اور میقات سے پہلے احرام کی چادریں پہن لے۔ تو چند امور نیت کرنے سے پہلے سنت ہے، اور جب آپ نے نیت کی اور احرام کی چادریں پہن لی تو پہلا رکن ہو گیا۔ اب پہلا اگر آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں تو فرض عمرے کی نیت کریں، ورنہ سنت عمرے کی نیت کریں، اور نیت دل سے کرنا فرض ہے، زبان سے ادا کرنا بہتر ہے۔ پھر کعبے پر نظر پڑنے تک مردوں کے لیے ذرا بلند آواز سے مسلسل تلبیہ پڑھنا سنت ہے، اور عورتیں بالکل آہستہ پڑھیں۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ ہے میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں اور ملک آپ کے لیے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ عمرے کا دوسرا رکن ہے طواف کرنا، اور تیسرا رکن ہے سعی کرنا، اور ان دونوں کی تفصیلات ایک دوسری ویڈیو میں پیش کی گئی ہے جس کی لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ طواف اور سعی کا مکمل طریقہ ہمیں معلوم ہو۔ ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رہے کہ جب کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑے تو وہیں کھڑے ہو کر ہم لوگ دعا کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ تجربہ اس بات پر شاہد ہے جس وقت جو دعائیں کی جاتی ہے وہ دعائیں قبول ہوتی۔ اب کیا دعا کریں؟ تو 2 دعائیں اس میں ضرور کریں۔ پہلی دعا یہ کریں کہ اللہ جتنی دعائیں میں نے اس سے پہلے مانگی ہے اور اس کے بعد مانگوں گا، اللہ ان سب دعاؤں کو قبول فرما۔ سب بات اس میں آ گئی۔ اور دوسری یہ بھی دعا کریں اے اللہ اس سے پہلے جتنے میں نے اعمال کیے ہیں اور اس کے بعد میں جتنے اعمال کروں گا، اللہ ان سب اعمال کو قبول فرما۔ اور پھر جتنی دیر دنیا اور آخرت کی بھلائی اپنے لیے، امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آپ جتنی دیر کھڑے ہو کر دعائیں مانگ سکتے ہیں ضرور دعائیں مانگیں۔ علماء نے لکھا ہے
کہ دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا رکن ہے بالوں کا حلق کرنا یا چھوٹے کرنا، لیکن مکمل مڑانا یہ سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی جو مکمل حلق کرتا ہو، مکمل صاف کرتا ہو۔ عمرے کے ان 4 ارکان میں ترتیب فرض ہے۔ احرام باندھنے کے بعد چند چیزیں حرام ہو جاتی ہے جن کو محرمات احرام کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، بیوی سے ہم بستری کرنا۔ نمبر 2، نکاح کرنا یا کرانا، دونوں حرام، یعنی ولی بن کر۔ نمبر 3، بوسہ دینا۔ نمبر 4، کپڑے، بدن اور بستر پر خوشبو لگانا۔ نمبر 5، جسم کے کسی بھی حصے سے 3 یا اس سے زائد بالوں کا نکالنا۔ نمبر 6، 3 یا اس سے زیادہ ناخنوں کا تراشنا۔ نمبر 7، مرد کے لیے سر ڈھانکنا اور عورت کے لیے چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کا ڈھانکنا۔ البتہ عورت اپنے سر پر کوئی ایسی کیپ یا ٹوپی استعمال کر سکتی ہے جو چہرے سے ٹچ نہ ہو۔ نمبر 8، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا۔ البتہ چپل پہننے کے سلسلے میں یہ ملحوظ رہے کہ چپل ایسی ہو جس سے پیر کا پچھلا حصہ اور انگلیاں کھلی ہوئی ہو، ظاہر ہو۔ نمبر 9، حلال جانور کا شکار کرنا۔ اس کو کہتے ہیں یہ محرمات احرام ہیں، یہ چیزیں حالت احرام میں حرام ہیں۔ ناظرین، اسی طرح عمرے کی ادائیگی سے فراغت کے بعد یا جب بھی آپ مکہ جا رہے ہیں تو مکے سے واپس لوٹنے والے کے لیے، چاہے وہ حاجی ہو، عمرہ کرنے والا ہو یا کسی کام سے مکے میں گیا ہو، اس آدمی کے لیے جو مکے سے 81 کلومیٹر دور واپس جانے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے لیے یا اپنے شہر جانے کا ارادہ رکھتا ہو، مکے سے نکلتے وقت طواف وداع مطلب بیت اللہ سے رخصتی کا طواف، یہ طواف وداع کرنا اس کے لیے واجب ہے، اور طواف وداع چھوڑنے کی شکل میں دم دینا واجب ہے۔ کیا دم ہے؟ ایک ایسی بکری ذبح کرے جو قربانی کے لیے کافی ہوتی ہو، اگر دم نہ دے سکے تو 10 دن کے روزے رکھے۔ ناظرین، چلتے چلتے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ محرمات احرام میں سے ابھی جس کا ذکر ہوا، ہم بستری کے علاوہ کسی کام کو اگر کوئی ضرورتاً یا بلا ضرورت جان بوجھ کر کرنے سے اس کے لیے فدیہ دینا ضروری ہوگا، اور فدیہ یہ ہے کہ یا تو ایسی بکری ذبح کرے جو قربانی کے لیے کافی ہوتی ہو، یا 7 کلو 200 گرام اناج 6 غریبوں میں صدقہ کرے، ان 6 میں سے ہر ایک غریب پر 1 کلو 200 گرام اناج صدقہ کرے، یا پھر 3 دن کے روزے ایک ساتھ یا الگ الگ رکھے، یعنی ان میں سے کسی ایک چیز کو کر لینے سے فدیہ ادا ہوگا۔ تو یہ محرمات احرام کا فدیہ ہے۔ تو کوشش کریں، ہم اتنے عظیم عمل کو جب انجام دے رہے ہیں اور اتنا پیسہ خرچ کر کے، اتنی تکلیف اور مشقت کو برداشت کر کے اتنی دور ہم جا رہے ہیں، تو تمام ارکان اور تمام فرائض صحیح طور پر ادا ہو۔ اس لیے ہم اس کو ضرور سمجھیں، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے اپنے علماء سے رجوع کر کے صحیح طریقے سے عمرہ کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ اسی پر اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔